نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں۔ آج ہم نئی کتاب شروع کر رہے ہیں، کتاب الصلاۃ، نماز کے احکامات اور مسائل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پہلی بات یہ کہ امام بخاری کی جو ترتیب ہے اس کو علماء بہت ہی زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے طہارت کے سارے مسائل بتائے ہم کو، حیض اور نفاس اور یہ سارے مسائل، تیمم، سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ مکمل طہارت کے بعد نماز پر آئے ہیں، تو گویا یہی طریقہ ہے نماز کا، حکم بھی یہی ہے کہ نماز سے پہلے طہارت نماز کا حصہ ہے۔ امام بخاری نے بھی اسی ترتیب سے ہمیں مسائل بتا رہے ہیں، اور جو کتاب الصلاۃ کے ابواب ہیں تو وہ بھی اس میں بھی بہت ہی زیادہ حکمت سے انہوں نے اپنے ابواب کو، مسائل کو ترتیب دیا ہے۔ تو اسٹارٹ جو ہے پہلے یہ کیا ہے کہ نماز فرضیت کہاں سے شروع ہوئی، اس کے بعد نماز میں لباس کے کیا احکامات ہیں، اس طرح سے ایک ایک مسئلے کو اٹھایا ہے اور پورے صحیح طرح سے جیسے جس مسئلے کو جہاں سمجھانا چاہیے وہاں سمجھایا ہے۔ تو اب کتاب کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری اس طرح سے کتاب وحی ہم نے کیا، کتاب العلم ایمان کیا، کتاب العلم کیا۔ تو کتاب سے مطلب یہ کہ لکھا ہوا اس مضمون کے اوپر جو کچھ لکھی ہوئی باتیں ہیں، وہ امام بخاری نے جو کچھ لکھا ہے، جو احادیث جمع کی ہے، اس کا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کتاب الصلاۃ، لفظ صلاۃ کیا ہے؟ صاد، لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لغوی مطلب اس کا، لغت میں جو اگر ہم مطلب دیکھیں لفظ صلاۃ، تو اس کا مطلب بنتا ہے دعا کرنا، ذکر الہی کرنا، یہ سب صلاۃ کہلاتے ہیں۔ ایک بندہ اگر بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے تو یہ بھی صلاۃ، لفظ عربی لغت میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو دعا اور ذکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب جیسے قرآن میں کہا گیا کہ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے صلاۃ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کا صلاۃ، اللہ کی طرف سے صلاۃ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر رحمت نازل فرمانا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت برساتے ہیں۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو ہم جو ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے کہ اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صلاۃ بھیجتا ہے اللہ اس بندے پر 10 بار صلاۃ نازل کرتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دیتا ہے کہ ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب فرشتے بھیجتے، اس آیت میں کہا گیا کہ فرشتے بھی صلاۃ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، فرشتے جو ہیں وہ دوسرے انسانوں پر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو فرشتے جب صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا اور بندوں کا صلاۃ بھیجنا، تو یہ اس کے 2 معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرے نیک بندوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب بندے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسرا معنی کیا ہے کہ جب ہم
بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی دعا اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی صلاۃ کہلاتی ہے۔ تو لفظ صلاۃ کے یہ سارے معنی ہیں۔ شرعی طور پر صلاۃ کو ایک لفظ کو اصطلاحی طور پر فکس کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اور مخصوص طریقے سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں بتائی گئی ہے شریعت میں کہ نماز کو اس طرح پڑھنا ہے، تو یہ نماز پڑھنا اس کے لیے شریعت میں صلاۃ کا لفظ مخصوص کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے نماز پڑھنے کو۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتی ہیں اور اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ سورہ نور آیت 41 میں فرمایا گیا، کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو اپنے طریقے سے نماز اور تسبیح بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ گویا انسان صرف نہیں بلکہ تمام مخلوق جو ہے اللہ کی، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اور نماز کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں نماز اتاری تھی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز جو ہے وہ ہماری شریعت میں الگ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور تھوڑا فرق ہوگا، یعنی کہ مختلف شریعت میں نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، نماز کے کتنی نماز پڑھنی ہے مختلف ہوا، لیکن سب کو نماز کا حکم دیا گیا۔ تو نماز جو ہے وہ عبادت ہے جو کہ جب انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے کہ انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر شہادت دیتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی چیز جو اس پر فرض ہوتی ہے، پہلی عبادت وہ نماز ہوتی ہے۔ تو نماز کی اہمیت دیکھیں کہ امام بخاری نے باب باندھا، باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی۔ امام بخاری نے یہاں پر خاص نماز کی اہمیت جتانے کے لیے یہ باب باندھا کہ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس کے بعد فرض کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر دیا گیا یہ حکم نماز کا۔ حالانکہ شریعت کے باقی احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے بھیجے گئے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو گویا کہ یہ نماز کی خاص اہمیت کو اظہار کرنے کے لیے امام بخاری نے اس طرح سے باب باندھا کہ نماز جو ہے وہ معراج کے وقت نازل ہوئی، معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں دیکھے نماز کی فضیلت کو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جس بات میں مختصر سے بات کہنے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، معنی واضح ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ اختصار کو پسند کیا گیا ہے۔ قرآن میں جو اسلوب ہے وہ اختصار کا ہے کہ کم سے کم الفاظ میں جو ہے وہ معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لیکن نماز کا جہاں کہا گیا، تو جہاں جہاں نماز کا حکم آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں صلو، نماز پڑھو، تو بھی مطلب ہو جاتا، لیکن اقیم الصلاۃ زیادہ الفاظ استعمال کر کے نماز کا حکم دیا، کم سے نہیں دیا، صرف صلو سے نہیں دیا بلکہ اقیم الصلاۃ فرمایا ہر جگہ پر۔ یہ بھی ایک طرح سے نماز کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر اسراء و معراج کا ذکر آئے گا اس حدیث میں۔ تو معراج کیا ہے؟ دیکھیں معراج اور اسراء دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے بیت الحرام سے بیت المقدس لے جایا گیا، یعنی خانہ کعبہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین میں بیت المقدس
تک لے جایا گیا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا، 7 آسمانوں کی سفر کرایا گیا، جنت دکھایا گیا، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا ایک ہی رات میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 الگ الگ مقامات پر ذکر فرمایا، سورہ اسراء میں الگ فرمایا اور سورہ نجم میں معراج کا ذکر فرمایا۔ تو اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ دیکھیں، علماء نے اس کی یہ حکمت یہ بتائی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں معراج کا سفر ہوا، اور یہ اس وقت مشرکین سے خطاب تھا، مشرکین کو بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا ہے راتوں رات، اور جسم اور روح کے ساتھ کرایا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کی روح کو لے جایا گیا یا آپ کو کوئی خواب دکھایا گیا تھا، بلکہ آپ کو جاگتے ہوئے آپ کے جسم اور روح کے ساتھ لے جایا گیا تھا۔ اب چونکہ مشرکین کے اوپر کو اس طرح سے بتانا تھا کہ ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جا سکے، اس لیے اسراء کا واقعہ الگ بیان فرمایا، کیونکہ اسراء کا میں بیت المقدس پر تک کا سفر بتایا جاتا ہے۔ تو چونکہ بیت المقدس کا آنا جانا تھا، مشرکین وہاں سفر کرتے تھے، بہت سے مشرکین نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، تو یہ بات ثابت ہو سکتی تھی دلائل سے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اچھا، اگر آپ کو لے جایا گیا تھا بیت المقدس پر تو کیسا تھا، آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر دیا گیا، پورا بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ان کو اس طرح بتائی جیسے انسان کوئی چیز دیکھ کر بتاتا ہے، اور وہ سب سچ تھا، اور ماننے والوں کے دلوں پر اس چیز کا یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ہاں، البتہ جن کو نہیں اقرار کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سچا ثابت کیا گیا، آپ کی نبوت کا ثبوت دیا گیا، اس لیے اسراء کے واقعے کو الگ سے بیان کیا گیا۔ اگر معراج کا ساتھ ذکر ہوتا تو پھر اس کو تو دلائل سے مشرکین کو کیسے سمجھایا جاتا؟ مشرکین تو آخرت میں، جنت میں، دوزخ میں نہیں مانتے، تو ان کو ان چیزوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو الگ الگ بتایا گیا۔ اس اسراء اور معراج کے بارے میں امام بخاری نے الگ سے باب باندھے ہیں، تو اس پہ اس نے زیادہ تفصیلات پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سی جھوٹی باتیں یا بہت زیادہ اس میں غلو کیا گیا ہے۔ حقیقت بہت ہے، لیکن حقیقت میں بہت سی چیزیں انہوں نے شامل بھی کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس کی ساری وضاحت جو ہے وہ جب ہم اسراء کے باب پر پہنچیں گے تو کریں گے۔ ابھی جو ہے چونکہ اس باب میں صرف ہمارا نماز سے تعلق ہے، تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اور ہم اپنا فوکس جو ہے زیادہ تر صرف نماز کے مسائل پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب امام بخاری آگے، جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ باب کے نیچے کوئی اور حدیث کا ٹکڑا لاتے ہیں، کبھی کسی محدث کا قول لاتے ہیں، کبھی کسی صحابی کا قول لاتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت لاتے ہیں، تو ان کا مقصد باب کی وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس حدیث کا ٹکڑا لائے ہیں، جو کہ حدیث ہم کتاب الوحی میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ وقال ابن عباس نے کہا، حدثنی ابو سفیان بن حرب فی حدیث ہرقل فقال یأمرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة والصدق والعفاف۔ تو صرف اتنا ٹکڑا لائے ہیں اس حدیث کا، جس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا، حدیث ہرقل کے سلسلے میں کہا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے، سچائی اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کا حکم دیتے تھے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں جیسے کہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کتاب الوحی میں، کہ ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، ابو سفیان جو مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑے دشمن تھے، اور یہ مکہ کے ایک طرح سے گورنر یا مکہ کے بڑے تھے،
اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جنگوں میں انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ تو جب جہالت کے دور میں جب کفر کی حالت میں انہوں نے شام کا سفر کیا اور ہرقل نے انہیں بلایا تھا اپنے محل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو نماز کا ذکر اس وقت کیا تھا انہوں نے، اور اس وقت گویا کہ مکہ میں بھی نماز، اس سے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مکہ میں ارلی دور میں بھی نماز کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز جو ہے اس زمانے میں باقاعدہ جیسے 5 نمازیں تو معراج میں جو ہے وہ فرض ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی نماز ہوتی تھی۔ کچھ نے کہا کہ صرف رات کی نماز ہوتی تھی، کچھ نے کہا کہ صبح اور شام 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن بہرحال مکہ کے ارلی دور میں بھی نماز کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے امام بخاری۔ اور اس کے بعد سچ بولنے کا اور حرام سے بچنے کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، کیونکہ جو ابو سفیان ہے ان کو یہ تبلیغ صرف مکہ کی زندگی میں فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کبھی ابو سفیان کو دین کا پیغام اس طرح نہیں دیا تھا، مکہ فتح ہونے پر وہ مسلمان خود سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، حضرت عباس کے کہنے پر وہ پھر مسلمان ہوئے تھے۔ اچھا، تو اب یہاں پر امام بخاری صرف یہ حدیث کا ٹکڑا لا کے باب میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نماز جو تھی وہ شروع سے تھی، شروع کے مکہ کے دور میں بھی تھی، لیکن جب معراج کے لیے، اور معراج بھی زیادہ تر اقوال یہی ہے کہ مکہ کے دور میں ہی ہوئی ہے، تو جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو پھر جو ہے نماز کو 5 نمازوں کو باقاعدہ فرض کیا گیا تھا۔ اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال كان ابو ذر رضی اللہ عنہ یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تو یہاں پر حدیث میں آپ دیکھیں کہ ہمیں یحییٰ بن بکیر نے بتایا، ہمیں اللیث نے، پھر یونس نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت انس خود صحابی تھے اور وہ ایک دوسرے صحابی ابو ذر غفاری سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحابی نے لی ہے۔ عام طور پر صحابی سے تابعین اور تابعین سے تبع تابعین محدثین ہوتے ہیں راوی، ٹھیک ہے، اس حدیث میں۔ اور بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ چھوٹی عمر کے صحابہ کرام نے بڑی عمر کے صحابی سے حدیث لے کے بیان کی ہے، تو چونکہ حضرت انس کی عمر چھوٹی تھی تو انہوں نے یہ حدیث ابو ذر غفاری سے بعد میں سنی، ٹھیک ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے حالات انشاءاللہ میں بتاؤں گی اس حدیث پڑھنے کے بعد۔ تو حضرت ابو ذر غفاری یحدث، وہ بیان کرتے تھے یہ حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا اور میں اس وقت مکہ میں تھا۔ فنزل جبریل، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ نازل ہوئے، اترے۔ ففرج صدری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا۔ ثم غسلہ، پھر بماء زمزم، پھر اس کو زمزم سے دھویا سینے کو۔ ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمۃ و ایمانا فافرغہ فی صدری، پھر ایک تست لائی گئی، تست لائے، سونے کی جو تست تھی، تست کہتے ایک تھالی سی، ایک برتن، ٹھیک ہے، سونے کا ایک پیالہ لائے۔ ثم ممتلئ، جو کہ بھرا ہوا تھا حکمت سے اور ایمان سے۔ فافرغہ فی صدری، اس حکمت اور ایمان کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا۔ ثم اطبقہ، پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔
دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا تھا یہ 2 بار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار جب آپ رضاعت کی عمر میں تھے، حضرت آپ کی جو رضائی ماں تھی ان کے پاس تھے، حلیمہ بی بی حلیمہ کے پاس، اور اس وقت آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور آپ کے سینے کو دھویا گیا تھا، اور اس میں اس کو صاف کر کے اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو شق صدر 2 بار ہوا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پہلے اللہ کی معرفت ڈال دی گئی، شریعت کی سمجھ ڈالی گئی، آپ کے اندر حکمت ڈالی گئی، اور عالم ملکوت کے اب دوسری بار جو آپ کے سینہ صدر کیا گیا تو اس میں ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ طاقت اور قوت اور صلاحیت ڈالی گئی جس سے آپ آسمانوں کی سیر کر سکے اور وہ چیزیں دیکھ سکے جو کہ ایک عام انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چیزیں دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے، اس سفر کے لیے تیار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سفر آپ کا جاگتے میں ہوا، جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی خواب نہیں تھا، اور نہ ہی صرف روح کا نکال کے لے جایا گیا تھا، بلکہ آپ کے بدن اور روح کے ساتھ آپ کو آپ کی جاگتی ہوئی حالت میں لے جایا گیا۔ پھر اس کے بعد سینے کو بند کرنے کے بعد ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے دنیا کے آسمان یعنی قریب والے جو پہلا آسمان ہے وہاں پر لے گئے۔ اچھا اس حدیث میں اختصار ہے، اس میں اسراء کا ذکر بالکل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پر لے جایا گیا، اس کا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا بیت المقدس کا جو سفر تھا وہ بعد میں آئے گا، ہم دوسری احادیث میں پڑھیں گے۔ یہاں پر چونکہ امام بخاری کا مقصد صرف نماز کا بتانا تھا، اس لیے اس کو اختصار سے صرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہلے آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں سے شروع کیا اس کو۔ فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى سماء الدنیا قال جبریل لخازن السماء، تو جب مجھے پہلے آسمان پر لے جایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام سے آسمان کے خازن نے کہا، دیکھیں آسمان جو ہے ہمیں تو سائنس کے ذریعے تو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، اور نہ صرف 7 آسمان ہیں بلکہ ان آسمانوں پر پہرا دیا جاتا ہے اور کوئی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آسمان کا خازن تھا اس نے جبریل سے پوچھا، خازن خزانچی کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو خازن کا مطلب ہوتا ہے خزانچی، ٹھیک ہے۔ اردو میں بہت سے لوگ داروغہ کہتے ہیں، داروغہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، لیکن خازن کا ترجمہ داروغہ نہیں ہوتا عام طور پر، تو اس لیے خازن کو ہم خازن ہی اگر کہیں۔ قال جبریل لخازن السماء، حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے خازن سے کہا، ٹھیک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے خازن سے کہا، افتح، کھولو، قال، اس نے کہا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، میں جبریل ہوں۔ قال هل معك احد، اس خازن نے کہا آپ کے ساتھ کیا کوئی اور بھی ہے؟ قال ہاں، نعم، انہوں نے کہا ہاں، معی محمد، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، تو اس نے کہا، وَأُرْسِلَ إِلَيْهِ، کیا ان کی طرف بلاوا بھیجا گیا ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال، حضرت جبرائیل نے کہا، نعم، ہاں۔ فلما فتح علونا السماء الدنیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، پھر جب آسمان پر چڑھے تو کیا دیکھا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس شخص کے ایک طرف
ایک سیدھے طرف بھی ایک بڑا جن تھا لوگوں کا، بہت سارے لوگ تھے، اور ان کے بائیں طرف بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ فقال مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، اس شخص نے کہا مرحبا ہو صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو، مرحبا ہو یعنی ویلکم کیا، اور بیٹا کہا کہ بیٹے کو، نیک بیٹے کو ویلکم کیا، اور نیک نبی کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، مرحبا کہا۔ قلت لجبریل، میں نے جبریل سے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا آدم، انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ وھذہ الاسودۃ عن یمینہ، اور یہ جو جھنڈ لوگوں کا ہے ان کے دائیں طرف، وشمالہ، اور ان کے بائیں طرف، نسموا ببنیہ، کہ یہ سارے ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ فأہل الیمین منہم اہل الجنہ، تو یہ جو دائیں طرف ہیں یہ جو ہے جنت والے ہیں۔ والاسودۃ التی عن شمالہ اہل النار، اور جو ان کے بائیں طرف ہے وہ آگ والے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ فإذا نظر عن یمینہ، پھر جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ضحکا، تو ہنستے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں۔ وإذا نظر قبل شمالہ بکا، اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد میں سے جو جہنم میں جائیں گے ان کے طرف دیکھتے ہیں تو ان کو رونا آتا ہے۔ حتی عرج بی الی السماء الثانیۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں طرف والے بنائے، جنت والے بنائے، آمین۔ پھر حتی عرج بی الی السماء الثانیۃ فقال لخزانہا، اب دوسرے آسمان پر چڑھے تو اس کے خازن سے کہا، حضرت جبرائیل نے، افتح، دروازہ کھولو۔ فقال لہ، تو انہوں نے کہا، فقال لہ خازنہا، اس دوسرے آسمان کے خازن نے کہا، مثل ما قال الاول، اسی طرح جیسے کہ پہلے نے کہا تھا کہ کون ہے اور آپ کے ساتھ کون ہے، یہ سارے سوالات انہوں نے بھی کیے، اور ان سوالات کے بعد ففتح، دروازہ کھول دیا۔ قال انس، اب دیکھیں امام بخاری نے تھوڑا پھر سے اختصار کیا ہے اب یہاں پر، کہ اب قال انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فذکر انہ وجد فی السماوات آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم الصلاۃ اللہ علیہم، کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اسی طرح مختلف آسمانوں پر حضرت آدم کو، حضرت ادریس کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے مجھے اس کی تفصیلات پوری نہیں بتائی کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، غیر انہ ذکر انہ وجد آدم فی السماء الدنیا، صرف اتنا بتایا کہ آدم کو پہلے آسمان پر پایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فی السماء السادس، چھٹے آسمان پر پایا تھا۔ تو قال انس، تو اب یہ جو انبیاء کرام کی تفصیل ہے کہ کس نبی کو سے کہاں ملاقات ہوئی، دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ دوسری احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ہمیں دوسری جگہ سے ملتا ہے، دوسری احادیث سے یہ تفصیل ملتی ہے۔ قال انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلما مر جبریل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس قال مرحبا بالنبی صالح و اخی صالح، تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا تھا، اسی طرح حضرت ادریس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا تھا، مگر کیا کہا تھا؟ مرحبا بصالح نبی، صالح نبی کو مرحبا اور صالح بھائی کو مرحبا، انہوں نے بھائی کہا،
حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کی حیثیت بھائیوں کی طرح ہے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، تو میں نے کہا یہ کون ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ قال هذا ادریس، انہوں نے حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ ثم مررت بموسیٰ فقال مرحبا بالنبی الصالح والأخ الصالح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ مرحبا بأخی، مرحبا بنبی صالح اور مرحبا بأخی، یعنی بھائی، نیک بھائی کو مرحبا۔ قلت، تو میں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا موسیٰ، کہ یہ موسیٰ ہے علیہ السلام۔ ثم مررت بعیسیٰ فقال مرحبا بالنبی صالح وأخی صالح۔ یہاں پر ترتیب میں، اس حدیث میں ترتیب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ملے تھے اور حضرت موسیٰ سے بعد میں ملے تھے، لیکن بہرحال اس میں یہ ہمیں دوسری احادیث سے اس کی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ مرحبا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ثم مررت بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو بیٹا کہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیٹا کہا کہ میرے کے نیک بیٹے کو مرحبا۔ قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قال ابن شہاب فاخبرنی ابن حزم عن ابن عباس وابا حبۃ الانصاری کان یقولان۔ اب یہاں پر امام بخاری دوسری سند کا بھی ذکر کرے کہ ابن شہاب نے ابن حزم سے اور ابن عباس سے اور انہوں نے ابن حبہ الانصاری سے بتایا کہ وہ سب کہتے تھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام۔ یہاں پھر تھوڑا سا اختصار کر کے اب اس حصے پر لے گئے امام بخاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ساتویں آسمان پہ پہنچ گئے اور ایک بلند مقام پر پہنچ گئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلموں کی لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ فرشتے جو لوح محفوظ میں لکھتے ہیں ان کے قلم کے چلنے کی آواز سنائی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قال ابن حزم وانس بن مالک، اب ابن حزم اور انس بن مالک سے بتا رہے ہیں، اب تھوڑا کر کے اسکپ کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، اب وہ حصے پر پہنچ گئے جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں فرض کی؟ 50 صلاۃ، 50 نمازیں فرض کی اللہ تعالیٰ نے۔ فرجعت بذلك حتى مررت على موسیٰ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حکم کو لے کے پھر سے اترے چھٹے آسمان پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو دیا آپ کی امت کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ فرض 50 صلاۃ، مجھے 50 نمازیں فرض کی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا فرجع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف لوٹے، فإن امتک لا تطیق ذلک، کیا آپ کی امت کو یہ طاقت نہیں ہے کہ دن میں 50 نماز پڑھے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم پر بڑی وہ ہے، یعنی یہ تو سب اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ خیر خواہی کی کہ 50 سے کہا کہ نہیں یہ ٹو مچ ہو جائے گی، امت آپ کی طاقت نہیں رکھتی دن میں 50 نمازوں کی۔ فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها، میں لوٹا اپنے رب کی طرف، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شطر کہتے ہیں ایک حصے کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو 50 میں سے کچھ نہ ایک حصہ نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، یعنی کم کر دیا۔
فرجعت الی موسیٰ قلت ودع شطرہا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے۔ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی تھی پہلی دفعہ میں، ٹھیک ہے۔ فقال راجع ربک، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، آپ لوٹے اپنے رب کے پاس۔ فإن أمتك لا تطيق فراجعت، تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، آپ پھر دوبارہ جائیں، آپ کی امت اتنا نہیں کر سکے گی۔ فودع شطرہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے 5 نمازیں کم کر دی، ایک حصہ کم کر دیا، یعنی کہ دوسری حدیث کے مطابق 5 نمازیں کم کر دی۔ فرجعت الیہ فقال ارجع الی ربک، پھر میں لوٹا حضرت موسیٰ کے پاس، انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے رب کے پاس جائیں۔ فإن أمتك لا تطيق ذلك، کہ آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی، اتنی طاقت نہیں ہے امت کے اندر۔ فراجعته فقال، تو میں بار بار اس طرح جاتا رہا، پھر آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا خمس وہی خمسون، کہ یہ 5 نمازیں ہیں اور یہ 50 ہیں، گویا کہ 5 عمل میں 5 نمازیں کر دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو اجر و ثواب کے لحاظ سے وہی 50 جو اصل حکم تھا اسی پر رکھا اللہ تعالیٰ نے، کہ 5 نماز جو باقاعدہ پڑھتا رہے گا وہ گویا کہ 50 نمازوں کا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میرے پاس میری بات بدلی نہیں جاتی، گویا کہ جو میں نے 50 کا حکم دیا تھا وہی اجر و ثواب رہے گا، لیکن عمل کم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرجعت الی موسیٰ فقال راجع ربک فقلت استحییت ان امر ربی، 5 لے کر گئے، جب بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں آپ واپس لوٹے، آپ اس کو کم کرائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے اب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جانا پسند نہیں کیا 5 پڑھ کے بعد۔ ثم انطلق بی حتی انتہی بی الی سدرۃ المنتہی، پھر وہ مجھے لے کر گئے حضرت جبرائیل یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہی پر پہنچ گیا۔ سدرۃ المنتہی جو ہے وہ منتہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر انتہا ہوتی ہے، تو اس کو منتہی اس لیے کہتے ہیں، اور سدرہ کا مطلب بیری کا درخت تھا، تو یہ بیری کا درخت اس جگہ پر ہے جہاں پر جو کچھ اللہ کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ وہاں پر رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اور جو اللہ کی طرف سے احکامات یا جو بھی آتا ہے بندوں کے لیے وہ اس جگہ پر رک جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آنا، اوپر چڑھنا یا نیچے آنا، یہ ثابت ہے کہ وہ وہاں تک ہوتا ہے، اس سے آگے پھر واللہ عالم، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو پھر وغشیہا الوان، تو اس بیری پر بہت سے رنگ ڈھانپ رہے تھے اس بیری کو، لا ادری ما ہی، لیکن میں ان رنگوں کو نہیں پہچان پایا، یعنی کہ بڑے انوکھے رنگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں پائے کہ یہ کون سا رنگ ہے، لیکن اس میں بہت سے رنگ تھے اس بیری کے اوپر جو اس پر چھا رہے تھے۔ ثم ادخلت الجنت، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فَإِذَا فِيهَا حِبَالُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صرف تھوڑا سا یہاں پر ذکر، باقی بہت لمبا ذکر ہے، لیکن یہاں پر صرف یہاں پر ختم کیا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور مٹی اس کی مشک کی طرح خوشبودار مٹی ہے جنت کی۔ تو یہ حدیث یہاں مکمل کی۔ اب یہ حدیث جو ہے مختصر ہے، اس کے باوجود اس میں بہت سا اختصار کیا ہے امام بخاری نے، اور مقصد اس سے جو ہے حکم ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز، سب سے پہلے یہ کہ نماز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ معراج کے وقت آسمانوں پر نماز کا حکم دیا گیا، فرض کیا گیا، پھر یہ کہ 50 نمازیں کا حکم دیا گیا تھا، لیکن پھر اجر و ثواب میں تو 50 ہی رکھی گئی، لیکن عمل میں 5 کر دی گئی، اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی ہمیں پتہ چلتی ہے اس حدیث میں
کہ ان کو اپنی امت سے، چونکہ یہ بھی شریعت صاحب شریعت تھے اور ان کی امت میں بھی نماز تھی، تو وہ اپنی شریعت اپنی امت کے لحاظ سے ان کو اندازہ تھا کہ امتیوں کو لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم 5 نمازیں بھی باقاعدگی سے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ بھی بہت ہی مشکل ہے پڑھنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اچھا بنائے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث میں نماز سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے۔ اور امام بخاری جو کہ نماز کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں بھیجا اللہ نے، آسمانوں پر دیا یہ حکم، تو یہ ایک تحفے کے طور پر جیسے نماز ہمیں دی گئی ہے، نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر کر دے، آمین۔ پھر اب دیکھیں، اب اگلی حدیث میں امام بخاری جو ہے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نماز کی جو فرضیت ہے کتنی رکعت سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن کیسان عن عروۃ بن زبیر عن عائشۃ ام المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین فی الحضر والسفر فقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی امام مالک نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے یہ کہ 2 رکعت پہلے فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھی گئی، اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ اس کی حدیث کے اور بھی حدیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب کے 3 رکعت ہوا کرتی تھی جب فرض کی گئی نماز تو، اور باقی نمازیں جو ہم 4 جہاں پڑھتے ہیں وہ سب 2 تھیں۔ لیکن پھر جب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 2 رکعت والی ظہر اور عصر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں ان کو 4 رکعت کر دیا، لیکن پھر جب قصر نماز کا حکم آیا تو پھر ان 4 والی کو قصر کر کے پھر سے 2 کر دیا گیا، یعنی کہ اصلی حالت پر کر دیا گیا۔ تو جو سفر کی نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، جہاں 4 ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ احکامات تو سمپل ہے، لیکن حدیث تھوڑی لمبی تھی۔ باقی یہ کہ خلاصے کے طور پر آج کے سبق کا اس خلاصہ یہی ہے کہ اسراء اور معراج جو ہیں وہ ایک ہی رات میں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور روح کے ساتھ جاگتی حالت میں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پر ان کا ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر آئندہ امام بخاری لمبی احادیث کے ذریعے جب کریں گے تو ہم اس کو پھر اس وقت سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آج کے حکم میں یہ بات ہم نے جانی کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی تمام مخلوق پڑھتی ہے، وہ مگر ان کا طریقہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اسی طرح تمام امتوں پر فرض کی گئی، ان کا طریقہ بھی ہر امت کے لحاظ سے تھا، اور ہمارا سب سے زیادہ جامع اور بہترین نماز کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، اور ان کا اجر و ثواب 50 کے برابر رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا تھوڑا سا بتا دوں، جو راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ابو ذر غفاری بہت ہی زاہد اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے صحابی تھے، اور ان کا نام جو تھا وہ ابو ذر یا ابو ذر تھا، دونوں کے نام سے مشہور ہے، یہ ان کی کنیت تھی، اور جندب نام تھا، جندب بن جنابہ، غفاری قبیلے سے تھے، ابو غفار قبیلے سے تھے، اور یہ قبیلہ جو تھا وہ غفاری قبیلہ جو تھا وہ چوری ڈاکہ زنی کرتا تھا، یعنی کہ جو اسلام سے پہلے یہ ان کا بڑا لوگ ڈرتے تھے، وہاں سے جو بھی قافلے گزرتے تھے اگر وہ ان قافلوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا، اور یا وہ قافلے ان کے ساتھ تجارتی معاملہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تھے تو یہ ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، تو گویا کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابو ذر غفاری کے دل میں ہمیشہ وحدانیت رکھی تھی، انہوں نے کبھی بت پرستی کو پسند نہیں کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا معلومات کے لیے کہ اس نبی کے جس شخص کے بارے میں نبی کا کہا جاتا ہے اس کی معلومات لے کر آئے۔ جب بھائی ساری باتیں آ کر بتائی تو وہ پھر خود بھی گئے اور پیدل سفر کیا تھا اپنے قبیلے سے، مکہ کا مشکل لمبا سفر پیدل کر کے گئے، اور 3 دن تک وہ مسجد نبی میں، مسجد حرام میں خاموشی سے رہتے رہے، کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ جو بھی اس نبی کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر دن ان کو اپنے گھر مہمان کے طور پر لے جاتے کہ ایک مسافر ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے مقصد نہیں پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں۔ پھر تیسری رات کو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے ہیں، کس مقصد سے، اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس نبی کے بارے میں سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی ان کو لے کر گئے اور انہوں نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو ابھی حالات یہاں کیسے ہیں، تم اپنے اسلام کا کسی کو بتانا نہیں، یہاں پر اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں کو سمجھانا دین کے بارے میں، اور جب میں ہجرت کر جاؤں تو پھر تم میرے پاس آنا۔ لیکن وہ اتنے خوش تھے اپنے ایمان لانے پر کہ جب جانے لگے مکہ سے تو مسجد حرام میں جا کر قریش کو بلا کر سب کو اعلان کیا کہ میں جو ہوں وہ مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو قریش کے لوگوں نے وہاں جو تھے انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے یہ کہہ کر چھڑایا کہ تم اس شخص کو مار ڈالو گے تو ان کا قبیلہ بہت خطرناک ہے، وہ تم کو پھر تمہارے کسی قافلے کو چھوڑے گا نہیں۔ تو انہوں نے ڈر کے مارے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے میں دعوت اسلام دیتے رہے، اور ان کا قبیلے کے زیادہ تر لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر جب غزوہ خندق کے بعد آپ ہجرت کر کے گئے، اور ان کا بس یہ تھا کہ بہت زیادہ زاہد تھے، دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے، تو وہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے مال جمع کرنے پر، اس وجہ سے لوگ ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب وہ لوگوں کو ٹوکتے تھے کہ تم مال جمع مت کرو تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے، تو پھر یہ کہیں ایک بہت ہی الگ تھلگ جگہ پر چل کر اکیلے رہنے لگے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہاں سے وہ گزر رہے تھے، شام سے واپس آ رہے تھے، تو کوفہ سے واپس آ رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، تو انہوں نے اس وقت ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو ان کے نماز جنازہ پڑھا تھا۔ ان کی بیوی کے ساتھ وہ اکیلے وہاں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود کو پہنچا دیا وہاں پر، اور انہوں نے ان کی جماعت کے قافلے والوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ، پیسے والے تو سارا اجر و ثواب لے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اجر کماتے ہیں اور اللہ کی رضا کماتے ہیں، مگر ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تو ہم تو پھر اجر و ثواب سے رہ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح سکھائی تھی کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والی تسبیح سنائی تھی کہ تم یہ پڑھو گے تو تمہارا صدقہ خیرات میں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا تم کو۔ تو پھر انہوں نے یہی کیا تھا، لیکن پھر پیسے والوں نے بھی پھر دوبارہ انہوں نے بھی یہ تسبیح اپنا لی، کیونکہ اجر و ثواب کے لیے ہر صحابی چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ صحابی سب اجر و ثواب کما لے۔ تو انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ، یہ تو پیسے والے بھی یہ اجر کما رہے ہیں اور ہم بھی کما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے دے، گویا کہ ہر انسان اپنے اس سے کمائے گا، جو بھی اجر و ثواب وہ کمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر ہے کہ کتنا اجر و ثواب کس کے حصے میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہوئی، اور یہ ہمارے لیے بھی فائدے کی چیز ہے کہ ہم یہ تسبیح
پڑھ کے اللہ سے صدقہ خیرات کا اجر و ثواب کماتے رہیں انشاءاللہ. اور ہم ہر نماز کے بعد بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق پورا ہوا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.